تو اب میں اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں. ایک ہمارے بڑے پیارے دوست، آپ محقق ہیں، ادیب ہیں اور تنقید و تحقیق کے میدان میں دسترس رکھتے ہیں، جناب ڈاکٹر سعید جتوئی صاحب، میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب تنویر سیٹھی کے فن کے حوالے سے اپنی گفتگو سے فیضیاب فرمائیں. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. یہ ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے. ابھی جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ آخری مراحل میں ہے، اور پچھلے دنوں میرے نگران پروفیسر سعید بٹو صاحب نے مجھے ایک کتاب تحفے میں دی اپنی، تو انہوں نے ڈاکٹر بریکٹ میں لکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ دیا ہے، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا جلدی بریکٹ سے باہر آتے ہیں. تو آج یہ بڑی خوبصورت محفل جناب تنویر سیٹھی صاحب سے غائبانہ تعارف تو محترم فاروق اظہر کے ذریعے تھا، لیکن آج پہلی ملاقات اور ابھی نظروں سے ان کی کتاب گزری. بہت بڑی سعادت ہے. تو یہ اگر کچھ کجی کمی ہو الفاظ میں تو اس اعتبار سے مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ وقت بہت کم تھا، کتاب کا پوری طرح مطالعہ نہیں ہو سکا. بس برق گردانی کی ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ موبائل میں لے لی ہیں. ایسے تو جب ہم پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے فنکار ہیں اور تخلیقی اعتبار سے بڑے مہان لوگ ہیں، ان میں ہم ایک قدر جو ہے وہ مشترک دیکھتے ہیں جو ہمیں نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے اپنے فن سے ان کی گہری وابستگی. سچا عشق اور جذبہ و انہماک کی ایسی کیفیت جو تمام دوسرے جذبات، مصروفیات اور مشاغل پر غالب نظر آتی ہے، اور جملہ علائق اور دلچسپیوں کو فن کے تقاضوں کے تابع کر دیتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو تنویر سیٹھی صاحب جو ہیں، حالانکہ جو ایک پینکار ہے اس کی کتنی مصروف زندگی ہوتی ہے، اور اپنے فن سے ان کی لگن یہ واضح ثبوت ہے کہ 19 کتب اتنے مصروف زندگی میں سے لکھنا، یہ واقعی ان کی سچی لگن ہے اپنے فن کے ساتھ. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میزان بینک میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ میزان بینک میں کام کرتے کرتے یوم میزان کا بھی بندوبست کر لیا کہ ایک ایسی تخلیق کہ ویسے تو جو ادیب ہے دوسری اصناف اس کے سامنے اس کے تابع ہوتی ہیں کہ جس کو چاہے لکھ لے، لیکن حمد و نعت جو ہے اس کا معاملہ ذرا الگ ہے کہ اس میں جو لکھنے والا ہے وہ عاجز ہوتا ہے. یعنی الفاظ جو ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، اور یہ خود جو ہے یہ ان کے تابع چلتا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کام ہے اذن حضوری کہ انہوں نے اپنا آخرت کا سامان کیا. اللہ پاک اس کو درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے. تو نعت کے بارے میں، نعت جو ہے یہ ایک ایسا فن ہے کہ نعت کا جو ہر شعر ہے دراصل وہ عقیدت و محبت کے سنگم سے ابھرتا ہے، اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو اس دشت حیات میں روحوں کی پیاس بجھاتا ہے.
اور دکھوں، غموں اور آلام کی تمازتوں کو بے اثر کرنے کا اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ معروف ایک ادیب ہیں ڈاکٹر وسیم عباس صاحب، ان کے بقول کہ اصناف شاعری یعنی غزل، قصیدہ، مرثیہ، گیت وغیرہ اور نعت کی تخلیق میں نے ایک بنیادی فرق ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ اسے ایک مستند حقیقت سمجھیے یا میرا ذاتی تاثر، بہرحال مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دیگر اصناف شعر کے معاملے میں صنف محتاج ہے اور شاعر مختار۔ وہ جس صنف شعری کو چاہے وسیلہ اظہار بنائے، لیکن نعت کی بابت معاملہ مختلف ہے۔ یہ صنف مختار ہے اور شاعر محتاج، یعنی جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ ہو، شاعر مکمل نعت گو تو کیا، شاعر ایک شعر یا مصرع تک نہیں کہہ سکتا۔ اور مجید امجد جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت گو کو حدود کفر میں داخل کر سکتی ہے، اور ذرا سا لغو ضلالت کے زمرے میں آ سکتا ہے، اور ذرا سا عجز بیان اہانت کا باعث بن سکتا ہے۔ فن شعر کے لحاظ سے اس کام کے لیے کمال سخنوری اور نفس مضمون کے لحاظ سے کمال آگہی درکار ہے، وہ عشق سرمدی کا جذبہ ہے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت نعتیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، میں نے جو ابھی تھوڑا سا جائزہ لیا۔ کچھ نعتیں، ان کے کچھ اشعار، جس طرح ڈاکٹر عاصق کرنالی نے نعت لکھی ہے کہ بے حد و بے شمار پڑھ کتنا پڑا ہے یہ نہ گن، صلی علی محمد صلی علی محمد۔ تو یہ تنویر سیٹھی صاحب کے اشعار ہیں کہ پڑھیں درود پرندے، پڑھیں سلام شجر، حضور حکم اگر دیں تو بول اٹھیں حجر۔ پڑھیں درود پرندے، پڑھیں سلام شجر، حضور حکم اگر دیں تو بول اٹھیں حجر۔ یہ ہے حضور کے ادنا غلام کا رتبہ، یہ ہے حضور کے ادنا غلام کا رتبہ، نہ دے اذان تو ہوتی نہیں ہے شب کی سحر۔ سوال پوچھنے والے کو یہ نہیں معلوم، سوال پوچھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ میرے آقا و مولا کو ہے سبھی کی خبر۔ نہیں مثال کوئی بھی جمال کی ان کے، یہ ہیں غلام جو کہتے ہیں ان کو شمس و قمر۔ پلٹ رہا ہوں مگر التجا یہ ہے میری، میرے حضور ملے حاضری کو اذن دیگر۔ کہ یہ بار بار جو ہے اذن حضوری چاہتے ہیں۔ اور کچھ اشعار ہیں کہ جو مدح احمد مختار کرتا ہے وہ گویا اپنا بیڑا پار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، سقر کاف کینچی والے سے لکھا ہوا ہے، اس کے معنی تو دوزخ کے ہیں۔ یہ سقر جو سکرات موت یعنی نزع کا جو عالم ہوتا ہے وہ سقر ہے۔ یہ سقر کے پل گزاروں شہر طیبہ میں، سقر کے پل گزاروں شہر طیبہ میں، دعا اتنی سی ایک بیمار کرتا ہے، اسے بھی پھول دیتے ہیں دعاؤں کے، اگر دشمن بھی ان پر وار کرتا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جو ظلمتوں میں بھی ضمیر آدمی بیدار کرتا ہے۔ میرا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو سوکھے ہیں ہرے اشجار کرتا ہے۔ بہت خوبصورت نعتیہ کلام۔ تو میری دعا ہے کہ تنویر سیٹھی صاحب ان کی یہ جو پرگوئی ہے اور وہ پر اثر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ ان کے قلم و کرتاس اور بڑی ریاضت ہے ان کی، بہت ساری خیر و دعائیں
اور بہت بڑی زیادہ مبارکباد ہے ان کو اس تخلیق پر. اللہ تعالی نے سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.